اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، آج آپ دنیا میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ ایک طرح کے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں کوئی منصب پہ فائز ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ ہر طرف سے میڈیا کے لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے ان کی ہر بات کو محفوظ کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ نہیں جاتا ہے، جب بھی جاتا ہے فوراً میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں، صحافی حضرات پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا منصب ہے، کیونکہ اس کی ویلیو ایسی ہے، یہ ایک VIP شخص ہے۔ اس کی ہر بات کو کوٹ کرتے ہیں، اس کے ہر کام کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کی ہر بات، ہر عمل کو محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اسی طرح ہی خداوند عالم نے بھی کائنات میں بے شمار مخلوق خلق کی۔ ان تمام مخلوقات میں خداوند عالم نے انسان کو افضل ترین مخلوق خلق کیا ہے، اشرف المخلوقات خلق کیا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتے انسان کے مقام سورہ مبارک بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ اب میں زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کر لوں۔ انسان خلیفۃ اللہ ہے عزیزہ۔ اور اسی طرح خداوند عالم فرماتے ہیں کہ انسان روح اللہ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس کے اندر اپنا روح پھونک دیا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خداوند عالم اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے اس انسان کے سامنے سجدہ کیے ہیں۔ انسان مسجود ملائکہ ہے، انسان روح اللہ ہے، انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ جب انسان ایسا ہے، انسان کا مقام یہی ہے، تو اب خداوند عالم نے بھی انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ انسان کے اوپر کیمرے لگے ہوئے، انسان کی ہر بات کو نوٹ کرتا ہے خداوند عالم۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتے سورہ علق میں الم یعلم بان اللہ یرا، آیا انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا رب اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہم ہمیشہ خداوند عالم کی نظروں میں ہیں۔ انسان کوئی آزاد شخص نہیں ہے، انسان خلیفۃ اللہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ خدا کی نظر میں ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے خداوند عالم دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا۔ اور صرف خداوند عالم نے یہاں تک نہیں رکھا، اس سے بھی بالا تر کہا کہ میں خود سے بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا کہ انسان اب آزاد نہیں ہے، آپ جو عمل کرتے ہیں یہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول، انسان کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے تو الا لدیہ رقیب عتید، رقیب و عتید فرشتے بیٹھ کے لکھتے ہیں اس کے عمل کو۔ انسان کوئی نظر کرتا ہے اس کو لکھتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتا ہے لکھتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے اس کو لکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ کتاب کی شکل میں کل انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے نام اعمال۔ ہماری ہر بات محفوظ ہے، ہر عمل محفوظ ہے عزیزہ۔ انسان کوئی آزاد نہیں ہے۔ انسان کی اتنی اہمیت ہے خدا کی نگاہ میں کہ اس کے ہر عمل محفوظ ہے۔ اور اس کے ساتھ خداوند عالم نے کیمرے لگائے، فرشتے بھی رکھے ہیں، خود سے بھی دیکھ رہا ہے۔ اور کیمرے خداوند عالم کی کیا ہے؟ ہماری یہی آنکھیں، یہی ہاتھ کل ہمارے خلاف گواہی دیں گی، جیسے کیمرہ انسان کے اعمال کو دکھا رہا ہے۔ یہی آنکھ سورہ مبارک کے نور میں خداوند عالم فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، آپ کی زبان ہے، آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، جو کچھ آپ نے کیا تھا اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ دیکھیں عزیزان، ہم کتنے ہر طرف سے ہم جو ہے وہ
مجبور ہو چکے ہیں. اب خدا دیکھ رہا ہے ہمارے عمل کو، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دینے والے. اسی لیے تو خداوند فرماتے انسان آپ آزاد نہیں ہیں. سورہ مبارک ہے اسراء میں خداوند عالم انسان کی ذمہ داری کو بیان کرتے فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان آپ آزاد نہیں ہیں، آپ وہ بات نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، بغیر علم کے بات نہیں کریں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. بغیر جانے، بغیر علم کے بات نہ کریں. کیوں؟ آگے وجہ بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس لیے کہ کل قیامت کے دن آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے جسم کے ہر اعضاء سے ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ کیوں دیکھا آپ نے نامحرم کی طرف، کیوں ایسی بات کیا آپ لوگ جس کو جانتے نہیں تھے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر ایک جسم کے اعضاء و جوارح سے پوچھیں گے، سوال کریں گے. انسان کتنا ذمہ دار ہے عزیزان، کہ انسان نے جو فکر کی ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، جو عمل کیا ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے. اور اسی لیے خداوند عالم سورہ فصلت میں بیان کر رہا ہے انسان کتنا ذمہ دار ہے، انسان آزاد نہیں ہے. اسی لیے فرماتے خداوند عالم حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. یہاں تک کہ انسان کل ہمارے پاس آئے گا تو شہد علیہم سمعهم، ان کے کان اس کے خلاف گواہی دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کان میرے، نہیں، کل ہمارے دشمن بن کے ہمارے خلاف گواہی. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم، ہماری آنکھیں، ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. جب وہاں گواہی دیں گے تو کیا کہے گا انسان؟ تعجب سے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. انسان تعجب سے اپنے جسم کے اعضاء سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیوں آپ نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو اس وقت کہیں گے انسان کے جسم کے اعضاء کہیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اس خدا نے آج ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی ہے، جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے. آج ہم دنیا میں مجبور تھے، آج ہم مجبور نہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے خدا کی معصیت کی ہے، گناہ کی ہے، مخالفت کی ہے. اسی لیے تو سورہ یاسین میں خداوند عالم فرماتے کہ انسان آپ ذمہ دار ہیں، ہر عمل آپ کے جو ہے نا محفوظ ہے. الیوم، کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کوئی معاملے دن نہیں ہوگا جس میں خداوند عالم کیا کرے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن آپ کے منہ پہ تالے لگیں گے، مہر لگے ہوں گے. الیوم نختم علی افواہہم، ہم آپ کے منہ پہ مہر لگائیں گے. اور کیا کریں گے؟ آپ کے ہاتھوں سے وتکلمنا ایدیہم، آپ کے ہاتھوں سے ہم بات کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آپ کے پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے. آپ کے ہاتھ بولیں گے، خدا کے ساتھ بات کریں گے، بتائیں گے کہ آپ نے ان ہاتھوں سے کن کن کے جو نا حق کو کھایا. عزیزان بس دیکھیں آج ایک کیمرہ جب لگا ہوتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں، کوئی کام خلاف قانون کام کرنے سے ڈرتے ہیں، گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں. جبکہ خداوند عالم نے انسان کو اتنا ذمہ دار بنایا ہے کہ انسان کے اوپر خود خداوند عالم پہ یہ دیکھ رہا ہے. علم یا علم بان اللہ یرا، آیا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں جانتے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. پھر دو فرشتے بیٹھے ہیں، پھر ہر طرف سے انسان کے جسم کے اعضاء و جوارح گواہ بن کے کھڑے ہیں. اسی لیے تو خداوند عالم فرماتے انسان کل آپ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. سورہ زلزال میں کہ ایک ذرہ برابر بھی، ذرے کا بھی مثقال، ذرے کا بھی ہزاروں حصہ اس کو آپ نے عمل کیا خیر کے ساتھ تو خوشحال رہے، اس کو کل دیکھنے والے، وہ خیر ضائع نہیں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. عزیزان صرف عمل کو محفوظ نہیں کرے خداوند. آج موقع ہے عزیزان، عمل محفوظ ہو گیا، عمل کے ساتھ اس عمل کے اثرات بھی محفوظ ہوں. کیا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل وہ بھی محفوظ، برا عمل وہ بھی محفوظ. پھر ان اعمال سے جو نتائج نکلے ہیں وہ بھی محفوظ، جو اثرات صادر ہوئے وہ بھی محفوظ ہے. سورہ یاسین میں خداوند فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور وَنَكْتُبُ، ہم لکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو عمل آپ نے کیا ہے، جو عمل آپ نے آگے بھیجا اس کو بھی لکھتے ہیں۔ بس یہاں تک نہیں، اس سے بالا تر، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس کے اثرات بھی لکھتے ہیں، ہر عمل کے اثرات۔ آپ نے مسجد بنایا اس کو بھی لکھتے ہیں، مسجد میں جتنے لوگوں نے نماز پڑھی اس کو بھی لکھتے ہیں، اس مسجد سے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا، اس مسجد سے جتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس کو بھی لکھتے ہیں۔ آپ نے ایک بندے کو گمراہ کیا ہے، اس کو نشائی بنایا اس کو بھی لکھتے ہیں، نشائی بن کے اس نے معاشرے کو تباہ و برباد کیا اس کو بھی لکھتے ہیں۔ آپ نے ایک بچے کی، ایک بیٹے کی تربیت کی اس کو بھی لکھتے ہیں، اس بیٹے نے معاشرے کی تربیت کی، خدمت کی اس کو بھی لکھتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ہم امام مبین میں اکٹھا کر چکے ہیں، وہاں پہ محفوظ ہے۔ آئے عزیزان، جب ایسا ہے کہ ہمارے عمل کو خدا دیکھ رہا ہے، ہمارے عمل کو فرشتے کوٹ کر رہے ہیں، ہمارے عمل کو ہمارے اعضاء و جوارح محفوظ کر رہے ہیں، ہمارے عمل کے اثرات بھی محفوظ ہیں، تو آئیں اس ماہ مبارک رمضان، جو ماہ شہر اللہ ہے، خدا کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، نیک اعمال کریں گے، محفوظ ہے خدا کی درگاہ، کسی بے سہارے کا سہارا بنیں گے، جنہوں سے قطع تعلق کیا ہے، صلہ رحمی کاٹ دیے، رشتہ داروں سے کٹے ہوئے، اسی مہینے میں تعلقات کو واپس جوڑ لیں، اسی مہینے میں عبادت کریں، خدا سے جو تعلق کو کاٹا ہے اس تعلق کو برقرار رکھیں، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، کل یہ سارے عمل ہمارے فائدے ہیں۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہمیں دنیا و آخرت میں سعادت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ محمد